بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ اس وقت میں مسلم لیگ نون کی اہم رہنما چودھری ریاض صاحب نشست میں ہیں۔ تو چودھری صاحب تھوڑا سا بتائیں نا جی، آج آپ راجہ صاحب کی اس پارٹی میں شرکت کی ہے، تو اس کے حوالے سے دو چند کلمات۔ راجہ صاحب بھی ہمارے گجر خان کی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی برادری کے مالک ہیں۔ پٹھانا ان کا گاؤں ہے اور ان کے والدین بھی سیاست میں ہمارا دلت ہے، ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی یہ پکے مسلم لیگی ہیں۔ اور آج کا جو اجتماع یہ کر رہے ہیں، یہ اپنی یکجہتی کا اظہار میرے ساتھ اور میرے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو چودھری صاحب کب ملاقات ہو رہی ہے جی میاں صاحب کے ساتھ؟ میں پروگرام بنا رہا ہوں جی، ECL پہ بھی میرا نام ہے۔ میاں صاحب سے میرے بیٹا اور میرا بھائی ملے ہیں، تو انہوں نے میرے لیے حکم کیا ہے کہ اس کو وہ آئے، تو پھر میں نے گزارش کی میاں صاحب سے کہ میں انشاءاللہ جلدی آؤں گا۔ تو میاں صاحب نے تو انشاءاللہ آنا ہے جی، پاکستان ان کی پاکستان جن جان ہے، وہ اپنی پاکستان کے عوام سے پیار کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ موجودہ حکومت نے کیا کیا نعرے لگائے، ریاست مدینہ کی بات کی، چوری کی بات کی، تو خود ہی کہا کہ جو چور ہوتا ہے اس کے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، مہنگائی و بے روزگاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، اب تو میڈیا پہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ بھی باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت میں یہ عرض کروں گا، اگر ملک کو بچانا ہے تو آپ نے 3 لیڈروں میں ایک فیصلہ کرنا ہے۔ میاں محمد نواز شریف ہیں، زرداری صاحب ہیں اور عمران خان ہیں۔ ان تینوں میں سے قوم کس کے ساتھ ہوگی؟ ماضی دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف نے آپ کو ایٹم بم دیا، آپ کو موٹر وے دی، بے روزگاری ختم کی گئی، سستی بجلی دی، باوقار طریقے سے اس ملک کو ڈھونڈنے کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، ان کی رپورٹ ہے کہ اگر میاں نواز شریف مزید 5 سال اور رہ جاتے تو الحمدللہ پاکستان بہت مضبوط ترین بن جاتا، ہماری اکانومی بہتر ہوتی۔ چودھری صاحب انہوں نے نوجوانوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جی؟ انہوں نے نوجوانوں کو بھی دھوکہ دیا اور خواتین کو بھی دھوکہ دیا، اور ہمارے جیسے جو شرفا لوگ تھے ان کو ریاست مدینہ کی بات کر کے، جو ہمارا مذہبی کلچر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر ہے، جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، جو مدینہ اور مکہ کی بات کریں گے، تو نیچرلی ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بہکاوے میں لے آتے ہیں، اور انہوں نے جا کے وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کیا باتیں کی، سول نافرمانی کی باتیں کی۔ آج کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے سارے لوٹے گٹھے کر کے جماعت بنا لی۔ چودھری صاحب ہمارے علاقے میں چودھری نثار علی خان کا بڑا ہولڈ تھا، اس کے جانے کے بعد یہاں بالکل سیاست تنہا لگ رہی تھی، اور یہاں ملک عمر فاروق نے ایک بڑے اچھے طریقے کار پر ان کو اکٹھا کیا، اپنے پر اتفاق کیا، بڑے دھیمے انداز سے چلے، بڑے محبت بانٹ کے انہوں نے مسلم لیگ کو اکٹھا کر کے، اور پھر انہوں نے 2 کینٹ ووٹ بھی جیت لیے، ٹیکسلا کینٹ بھی، واہ کینٹ بھی، ٹیکسلا شہر بھی۔ تو یہ ان کے لیے 2 چند کلمات تھی۔ میں عرض کروں گی، جو آپ نے پوچھا کہ چودھری نثار علی خان، چودھری نثار علی خان نے میرے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا۔ اس نے پنڈی ڈویژن کیا، پورے پنجاب پاکستان سے جو مسلم لیگ کے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے ان کو باہر پھینک دیا۔ انہوں نے مجھے 13 کا ٹکٹ نہیں لینے دیا، مجھے ڈسکوالیفائی کرا دیا، اور راجہ جاوید اخلاص کو لے آئے۔ آج ہمارے گجر خان عوام راجہ نثار علی خان کو بدعائیں دے رہی ہیں، اور یہ بدعائیں انشاءاللہ اس کو لگتی رہیں گی۔ آج اس کا مقام دیکھ لیں، ٹیکسلا واہ میں کیا ہے، چکری چونترا میں کیا ہے۔ آگے میں طارق میر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ طارق میر صاحب کہا کہ جو شخص بے وفا ہوگا، جو اپنی جماعت کو چھوڑ جاتا ہے، جو اپنے گھر کو چھوڑ جاتی ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ چودھری صاحب ملک عمر فاروق صاحب کے لیے ملک عمر فاروق جو ہے اس وقت ہمارے ضلع راولپنڈی کے صدر ہیں، افیکٹو لوگ ہیں۔ ان کے خاندان، ان کا ملک صلاح الدین مرحوم بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے اس خاندان کو مالی لحاظ سے بہت مضبوط کیا اور سیاسی لحاظ سے مضبوط کیا۔ اس وقت یہ سیاست جو نثار کے ساتھ کرتے تھے، جو نثار کو انہوں نے بہت مضبوط کیا، مگر اس کے جانے کے بعد انشاءاللہ یہ گھر سیاست میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔
چوئی صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. بہت بہت مہربانی.